برج خلیفہ کی انسٹرکشن کا کام چل رہا تھا. پورا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کھڑا ہو گیا. اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی. انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا. لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا. دبئی کی کڑکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینل لگائے جانے تھے، ان کو لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر دن کے ٹائم پر 100 سینٹی گریڈ جا پہنچا. اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا. یہ مسئلہ برج خلیفہ کی انسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا. اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا. پورے 18 مہینے تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا. ہسٹری ٹریکر کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، دبئی کے برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے. 2716 فیٹ اونچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی 114 ارب روپوں کا خرچہ آیا. صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں، یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے. یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں. چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا. اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا. ان 6 سالوں میں سے بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا. اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر بنانا ممکن ہی نہیں تھا. لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی شروع کر دی جائے. اسی وجہ سے فروری 2004 میں ہی کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا. چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا. عام طور پر لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر. تو پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی. کیا یہ پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فریکشن. جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے تھے. پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں، پورے 192 سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا. چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی امار نے چیکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا. یہ آرکیٹیکچر ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کے اسٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے. چیلنج تھا کہ ان کو ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن کی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہوں، وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو. اس یونیک پرابلم کا سولوشن اس فارم نے دن رات ایک کر کے نکالا اور وہ تھا بٹرز اسٹرکچرز، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ پر متعارف کرایا گیا. چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا. وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا اسٹرکچر تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا. اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سیکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے. ان پائپ کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلور تک پہنچانا تھا. یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو نہیں تھا. برج خلیفہ میں لگنے والے کنکریٹ کا ٹوٹل وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے. لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپ منگائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا. چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو 3 سال گزر چکے تھے. برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا. لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرین ان کے پاس موجود تھی وہ مٹیریل کو 120ویں فلور تک پہنچانے کی قابلیت ہی رکھتی تھی. صرف کرین کی ہی بات نہیں تھی، جو کرین کے آپریٹر کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے ہی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کے لیے HR فرمز نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹر ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا.
یہ کرین آپریٹر الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یعنی انہیں ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر ایک کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہے۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کے لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلور کا اسٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نہیں نظر آ رہی تھی، اور وہ تھی گلاس پینل۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینل لگنے تھے۔ جب گلاس پینل لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر ٹیمپریچر دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یہ گلاس پینل لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا بجلی استعمال ہوتی تھی۔ پورے 18 مہینے اس مسئلے کی سلوشن میں گزر گئے، لیکن آخر میں مشہور زمانے انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سلوشن ہے، لیکن وہ سلوشن بہت مہنگا ہے۔ جان کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی یووی ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے 24,000 پینل بننے تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس مینوفیکچر ہوئے۔ صرف 4 مہینوں میں ہی یہ ایلومینیم گلاس تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور اینڈنگ ادھوری تھی، جس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی۔ اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ سٹیل کو اٹھا کے بادلوں سے بھی اونچا برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت میں یہ کام کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچنگ کا معاملہ تھا۔ آخر کار انجینئرز نے فیصلہ کیا 136 میٹر لمبی اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اندر لایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی اسے اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح کمپلیٹ تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن کے ویسٹ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا تھا۔ اب کام تھا اس سے باہر اسے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر پورے برج خلیفہ کی 24,000 پینلز کو صاف کرایا گیا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ جانیں گے برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 12,000 ورکرز ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاور کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں 24,000 گلاس پینل لگے ہیں جن کا وزن 35 A-80 ہوائی جہاز کے برابر ہے۔ سب سے اونچا ریسٹورینٹ برج خلیفہ میں ہی موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری ٹیگر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔